أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون صدق الله العظيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر تم کو کمزوری کے بعد طاقت دی ثم جعل من بعد قوة ضعفا پھر طاقت کے بعد تمہیں پھر کمزور بنایا وشیبہ اور بال سفید کر دیے یخلق ما یشاء جو چاہے بناتا ہے وہو العلیم القدیر اور وہ جاننے والا قادر ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی یقسم المجرمون مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے ما لبثوا غیر ساعة کہ ہم نہیں ٹھہرے ایک گھڑی كذلك كانوا يؤفكون اسی طرح یہ الٹی چالیں چلتے ہیں. اس سورت کا آخری رکوع ہے سورۃ الروم کا، اور سورۃ الروم میں نے بتایا تھا کہ اس میں ایران اور فارس کی ایران اور رومیوں کی آپس میں جنگ ہو گئی. جب قرآن پاک نازل ہوا اس وقت ان دونوں سلطنتوں کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، اور ایران کا پلڑا یہ بھاری تھا، رومیوں کو شکست ہو رہی تھی، اور عرب کے مشرک وہ بھی ایرانیوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور رومی کمزور تھے اور یہ اہل کتاب تھے، اور جو اس دور کے ایمان والے تھے وہ رومیوں کا ساتھ دیتے تھے، اہل ایمان کا ساتھ دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. اس وقت ان کو ایرانیوں کو کسرا اور رومیوں کو کیسر کہا جاتا تھا، اور فرمایا کہ یہ کسرا کیسر پر غالب آ جائیں گے. اور پھر کافی لڑائی ہوئی، کافی جنگیں ہوئی، یہاں تک کہ رومی شکست کھا کر، اور جو روم کا بادشاہ تھا وہ شکست کھا کر قسطنطنیہ چلا گیا، اور ایرانی جو تھے وہ اس کا تعاقب کرتے کرتے قسطنطنیہ تک پہنچ گئے. اور جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو میں نے بتایا تھا شروع میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک کافروں کا سردار تھا، غالباً امیہ بن خلف اس کا نام تھا. تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگا لی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رومی ایک دن غالب آئیں گے، اللہ نے فرما دیا ہے. یہ کافر کہتے تھے کہ نہیں، ایرانی غالب رہیں گے. تو انہوں نے شرط لگا لی کہ اگر رومی غالب آ گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشرکین کو، امیہ بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے. اگر ایرانی غالب آ گئے تو امیہ بن خلف جو ہے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیں گے. یہ شرط ہو گئی. اس وقت یہ شرط جو ہے حرام نہیں تھی، اب تو حرام ہے نا، اب تو اس کو جوا کہا جاتا ہے، قمار کہا جاتا ہے، یہ حرام ہو گئی. لیکن اس دور میں اس وقت یہ حرام نہیں ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ جب یہ 100 اونٹ ملیں تو ان کو غریبوں میں صدقہ کر دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی اور جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رومی غالب آئیں گے تو وہ قسطنطنیہ سے
جو ہے ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ قسطنطنیہ میں جب روم کا بادشاہ تھا، روبوش تھا، وہاں تک جب ایران کی فوجیں پہنچی تو جو روم کا بادشاہ تھا اس نے موقع غنیمت جانا اور پیچھے سے گھیر کر جو ہے ایرانیوں پر حملہ کیا، اور یہ حملہ کرنا تھا کہ جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور رومیوں کو فتح ہونے لگی اور ایرانی جو ہے مار کھانے لگے، ایرانیوں کو شکست ہونے لگی۔ تو یہاں سے وہ پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، اور رومیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، رومی عیسائی تھے، اور ایمان والے بھی ان کا اہل کتاب کا ساتھ دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، مکہ کے ابتدائی حالات تھے، ظلم و جبر کا دور تھا، آپ پریشان نہ ہو۔ جس طرح رومیوں کو ایرانیوں پر ہم نے فتح عطا فرمائی ہے، ایک دن آئے گا کہ مشرکین پر آپ کو، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، اور پھر یہ فتح آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر وہ دن بھی دنیا نے دیکھا کہ جب ایک دن وہ تھا کہ جب مکہ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، صحابہ پر مصائب و آلام ہیں، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے، فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر، کافروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ صورت میں مشرکین کے حالات، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے حالات، اسی طرح لوگوں کے جو فتنے فساد ہیں ان کا ذکر اس صورت میں ہوتا رہا، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بارے میں بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا ہے۔ اور پھر یہ جو آخری رکوع ہے، اس کے شروع میں جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی حقیقت بتائی ہے۔ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے، انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ انسان کو بنایا کیسے گیا ہے، انسان کو پیدا کیسے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو کمزوری سے پیدا کیا، کمزور چیز سے بنایا، پھر کمزور چیز سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت دے دی، طاقت دے دی، پھر طاقت ملنے کے بعد پھر کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، وشیبہ، اور بال سفید ہونے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو یاد دلایا ہے، انسان اپنی اوقات میں رہے، انسان اپنی حقیقت کو پہچان کر رہے۔ یہ عقل اور غرور، جب انسان اپنی تخلیق کو پہچانے گا تو یہ عقل اور غرور انسان کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طارق کے اندر فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے اس کو کس چیز سے بنایا ہے؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اس کو ایک اچھلنے والے پانی سے بنایا ہے، جس سے منی مراد ہے اور اچھل کے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، اور یہ انسان کے سینے اور کمر کے درمیان سے یہ نطفہ نکلتا ہے، اور اس سے انسان کی تخلیق کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ نطفہ مادر رحم میں ٹھہرتا ہے اور ایک مدت تک اس میں ٹھہرتا ہے، اور پھر اس سے انسان، اس سے خون بنتا ہے، خون کو پھر اللہ تعالیٰ ایک لوتھڑے میں بناتا ہے، پھر اس کو جما دیتا ہے، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ہڈیاں بناتا ہے، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھا دیتا ہے، پھر انسان کے اعضاء بن جاتے ہیں، انسان کا دل و دماغ بن جاتا ہے، پھر انسان کے اوپر اس ساری چیز کو سیف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چمڑا، ایک کھال چڑھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو بنایا ہے، اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں بھی ذکر کیا ہے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، تو ہم نے تم کو بنایا من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک قطرے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ، پھر گوشت کی بوٹی بنا دی،
مخلقۃ، پھر نقشہ بنی ہوئی سے، وغیر مخلقۃ، بغیر نقشہ بنی ہوئی سے، لنبین لکم، کھول کر بتا دیا، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور ٹھہرا رکھتے ہیں ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیٹ میں، ما نشاء، جو کچھ چاہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر تم کو نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، ایک لڑکے کی صورت میں پھر نکالتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدہ، پھر تم کو پہنچایا جاتا ہے اپنی جوانی پر، جوانی کی قوت میں پہنچایا جاتا ہے، ومنکم من یتوفی، پھر تم میں سے بعض کو موت دے دی جاتی ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر تم میں سے بعض کو بڑھاپے کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری یہ صورتیں اور سارا سب کچھ بتا دیا، واضح کر کے سمجھا دیا، اور یہاں پر جو بتایا ہے کچھ کو نقشہ بنی ہوئی بوٹی سے اور بنایا جاتا ہے، کس کو بغیر نقشے کے، یعنی بعض دفعہ انسان کا جو حمل ٹھہرتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے کہ جسم نہیں بنتا، اور بعض دفعہ انسان کے اعضاء بن جاتے ہیں پھر نقشہ بن جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ تخلیق بناتے ہیں، اور پھر وہ 9 مہینے 10 مہینے زیادہ سے زیادہ حمل ٹھہرنے کی مدت جو بتائی اور 2 سال کی بتائی ہے، تو عموماً جو ہے وہ 9 مہینے اور 10 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس عرصے میں ماں بچے کو اپنے پیٹ میں لے کر گھومتی ہے۔ آج انسان کا تھوڑا سا پیٹ پھول جائے تکلیف میں آ جاتا ہے، اور اس کو سکون نہیں آتا، نہ نیند آتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، سارا دن وہ تکلیف میں گزار دیتا ہے۔ ماں بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں لے کے گھومتی ہے، 9 مہینے اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، تو اس بچے کے لیے اس نے کئی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ اس کو کوئی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، پتہ ہے کہ یہ کھاؤں گی تو بچے کو نقصان ہوتا ہے، نہیں کھائے گی۔ ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا کہ یہ چیز نہیں کھانی، بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، نہیں کھائے گی، وہ 9 مہینے اس کو برداشت کرے گی، اور اس تکلیف کے مراحل سے ماں گزرتی ہے۔ پھر ولادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور باقی سب چیزیں ایک طرف، اور یہ اس دن کی تکلیف ایک طرف جو ماں برداشت کرتی ہے، اور اس بچے کو اپنے پیٹ میں ماں نے رکھا، اور پھر 9 مہینے کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، ابھی وہ بچپنے کی عمر میں ہے، ابھی وہ کچھ دن کا ہے، مہینے کا ہے، ابھی تو وہ ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا، ابھی تو اس کو اچھائی اور برائی کا بھی پتہ نہیں ہے، ابھی تو اس کو خبر ہی نہیں ہے کون میرا بہن بھائی ہے، میں کہاں پر ہوں، ابھی تو کسی کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ پھر وقت گزرتا جاتا ہے، 2-3 مہینے کا ہو گیا، ماں باپ کو پہچاننا شروع کیا، بہن بھائیوں کو پہچاننا شروع کیا، پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، پھر یہ کروٹ بدلنے لگا، پھر خود کروٹ بدلنے لگا، کبھی کروٹ اس بل کبھی اس بل، اور پھر کچھ دن کے بعد یہ بیٹھنے لگا، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، بچہ بیٹھنے لگ گیا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس کو پھر پکڑ کے چلایا جاتا ہے، اس کو چلنا ماں باپ سکھاتے ہیں، پھر اس کچھ دن کے بعد یہ خود کھڑا ہو جاتا ہے، خود چلنے لگ جاتا ہے، پھر چلتے چلتے پھر یہ 10 سال کے اس کے بچپنے کے جو دن ہوتے ہیں، بچپنے کی عمر ہوتی ہے، 10 سال کی عمر تک یہ جوان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جوانی شروع ہوتی ہے، پھر 11-12 سال 13 سال، اس کے بعد بلوغت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، پھر شباب کی عمر میں بچہ پہنچ جاتا ہے، پھر یہ طاقت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت انسان کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جوانی میں جس نے سب کچھ کر لیا
وہ بڑھاپے میں بھی اس کو کھائے گا، اس کا پھل اس کو ملتا رہے گا۔ جوانی کی عمر جو ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس میں اللہ نے طاقت دی ہے۔ اب اس میں انسان جو ہے اچھائی کا کام کرے یا برے کام کرے۔ جس نے جوانی کی عمر میں اچھے کام کر لیے، بڑھاپے میں بھی اس کے اچھے کام ہوں گے، اس کی آخرت بھی اچھی بنے گی، اس کی آخرت میں بھی یہ دن کام آئیں گے۔ اور پھر اس کا جوانی کا عرصہ گزرتا گیا، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گیا، جوانی ڈھلنے لگ گئی ہے۔ جوانی ڈھلتے ڈھلتے 60 سال کی عمر میں پہنچ گیا اور بڑھاپا آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد طاقتور بنایا، جوانی عطا فرمائی، پھر جوانی کے بعد پھر ضعف عطا فرمایا، پھر بڑھاپا آ گیا، پھر اب یہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہی بچپنے والے حالات گھوم کر آ جاتے ہیں، پھر اس کو یادداشت اس کی جواب دے جاتی ہے، پھر بڑھاپے میں کبھی یہ چل نہیں سکتا، اس کو سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا، کام کاج نہیں کر سکتا، اس کو اب سہارے کی ضرورت ہے، اولاد اس کا سہارا بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کی عمر کے جو 60 سال ہیں، مثال کے طور پر 60 سال انسان کی عمر ہے، اس میں سے 10 سال تو اس کی بچپنے کے ہیں، جو بچپنا اس کا گزر رہا ہے، 10-12 سال تو وہ ہیں، مثال کے طور پر 10 سال اس کے نکال لو، اور 60 سال میں سے 30 سال اس میں جو رات میں سو کر انسان گزارتا ہے، کبھی دن میں تھوڑا وقت سو جاتا ہے، رات میں جو روزانہ سوتا ہے 30 سال کا عرصہ بنتا ہے، یہ اس کو نکال لو، یہ 30 سال بن گئے۔ تو 30 سال یہ رات کے اور 10 سال بچپنے کے، 40 سال ہو گئے۔ پھر اس کے بعد باقی بچے 20 سال۔ یہ انسان جو دن میں جو کچھ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، حلال حرام جو بھی کماتا ہے، یہ سارے 20 سال کی کمائی ہے۔ اگر اچھا کمائے گا، عبادت کرے گا، 20 سالوں میں اللہ کو راضی کر لے گا، آخرت اچھی بن جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ہے جہد کے ساتھ، محنت کے ساتھ جو ہے عبادت کر لی۔ اب جوانی بڑھاپے میں طاقت نہیں ہے عبادت کرنے کی، بڑھاپے میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس جوانی کی عبادت کے بدلے میں، بڑھاپے میں بھی اس کی تھوڑی سی عبادت کے بدلے میں اور جوانی والی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں شباب دیا ہے، طاقت دی ہے، جوانی کو قیمتی بنا لو۔ یہ جو 20 سال ہے اس کو انسان قیمتی بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح بنایا؟ ایک حقیر قطرے سے بنا کر، کتنے سارے مراحل سے گزار کر، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر کو پہنچایا، اور بڑھاپے سے پھر اس کا بچپنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو بعض دفعہ وہ حالات آ جاتے ہیں کہ نہ اب یہ کسی کو پہچان سکتا ہے، اتنا بڑھاپا آ گیا، اب یہ خود چل بھی نہیں سکتا، اب یہ عبادت بھی نہیں کر سکتا، اب اس کا ذہن بھی، یادداشت بھی اب اتنی کام نہیں کرتی۔ پھر بڑھاپے کا اس کا دور، پھر جوانی کا دور آ گیا، یعنی بچپنے کا دور اس کے اوپر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس کے اوپر پھر اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی انسان قدر کرے۔ ماں باپ کس طرح انسان کو پالتے ہیں، ماں کس طرح بچے کو پالتی ہے۔ رات کو بچہ پیشاب کرے، بیمار ہو جائے، الٹی ہو جائے تو روتا رہتا ہے، 6 مہینے تک تو بچہ سوتا ہی نہیں ہے رات کو۔ ماں ساری رات بیٹھ کر اس کو چپ کراتی ہے، اس کو دلاسے دیتی ہے، اس کو دھمکیاں دیتی ہے، لوریاں دیتی ہے۔ اس طرح مشکل حالات سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے۔ آج جب ہماری اولاد ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کس طرح ہمیں پالا، کس طرح ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو اس لیے ماں باپ کی قدر کی جائے، ماں باپ کی عزت کی جائے، ماں باپ کا احترام کیا جائے۔
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ غصے سے بات نہ کی جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، محبت کے ساتھ دیکھا جائے۔ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تو اس لیے فرمایا اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرو۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور قیامت کے دن مجرم کہیں گے، قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ ہم ایک گھڑی، ایک تھوڑے سے وقت دنیا میں عالم برزخ میں ٹھہرے، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا، ہمیں تو عبادت کرنے کا، صحیح راستے پہ چلنے کا وقت ہی نہیں ملا، ہم تو ایک مختصر سا وقت دنیا میں رہے۔ دنیا کی اتنی ساری زندگی 60 سال گزار کے چلے گئے، اور یہ مجرم اور گناہ گار کہیں گے ہم تو ایک گھڑی دنیا میں ٹھہرے ہیں، چند ساعتیں ہم نے دنیا میں گزاری ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہیں گے کہ ہم تو دن کی ایک گھڑی، دن کا دوپہر کے وقت کی ایک گھڑی ہم دنیا میں ٹھہرے، ہمیں تو دنیا میں موقع ہی نہیں ملا۔ یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے باپ کی توبہ ہمیں آج معاف کر دیا جائے، آئندہ ہم جو ہے اچھے کام کریں گے۔ پھر جو دنیا سے چلا گیا، جو جنت میں یا جہاں عالم محشر میں چلا گیا، پھر واپس تھوڑی آ سکتا ہے، پھر وہاں پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا، پھر وہاں پچھتانا کہ اب میرا وقت ہمیں دوبارہ موقع دے دیا جائے، کوئی کام نہیں آئے گا، اور نہ دوبارہ موقع دیا جائے گا۔ پھر جو دنیا سے گیا ہے وہ واپس کبھی نہیں آیا۔ اس لیے فرمایا گناہ گار، یہ مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو ایک تھوڑی سی مدت دنیا میں ٹھہرے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور یہ الٹی چال چلتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، یہ الٹ اس سے لیتے ہیں، مطلب لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سارے بیوقوف ہیں جو ہمیں سمجھا رہے ہیں، سارے جو ہے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں۔ نبی کو معاذ اللہ یہ کہتے تھے، نبی کو کافر کہتے تھے کہ اپنی طرف سے بنا کے لائے، ہمیں آ کر سمجھا رہا ہے، کوئی قیامت کے دن نہیں اٹھنا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی عالم محشر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو اس کو جھٹلاتے تھے۔ آج یہ الٹی چالیں چلتے تھے، اور فرمایا جائے گا وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، جن کو ایمان دیا، لقد لبثتم في كتاب الله، یہ ان سے کہیں گے کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق دنیا میں ٹھہرے ہو، جس طرح لوح محفوظ میں جتنا تمہارا لکھ دیا گیا تھا، یا اللہ کی تقدیر میں، اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا تھا، اتنا وقت تم نے دنیا میں گزارا ہے۔ الی یوم البعث، عالم برزخ میں، قبر کی زندگی مراد ہے، قبر کی زندگی میں تم رہے ہو۔ الی یوم البعث سے بعد نے قبر کی زندگی مراد لی، عالم برزخ، بعد نے دنیا کی زندگی بھی مراد لی ہے، اور بعد نے کہا ہے کہ اس سے نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان جو وقفہ ہوگا، یعنی پہلا قیامت کے دن پہلا نفخہ، پہلا سور اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اور سارے جاندار مر جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، فرشتے بھی ان کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسری بار اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر سارے جاندار زندہ ہو جائیں گے۔ یہ جو وقفہ ہوگا نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ، یہ تقریباً 40 سال بتایا ہے، اور یہ مراد لیا ہے الی یوم البعث سے۔ تو یہ ایماندار لوگ، اہل علم لوگ ان سے کہیں گے کہ تم تو قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رہے ہو، 40 سال کا غالباً تقریباً عرصہ تم رہے ہو، تم اس کو تھوڑا سا وقت کہہ رہے ہو،
فہذا یوم البعث، یہ وہی قیامت کا دن ہے، یہی اٹھائے جانے کا دن ہے قیامت کا، جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کے دن اٹھایا ہی نہیں جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم تو ریزہ ریزہ ہو گئے، ہم تو ہڈیاں ہو گئے، کس نے کہا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کہیں گے یہی وہ دن ہے، فہذا یوم البعث، اٹھائے جانے کا۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایک گھڑی دنیا ٹھہرے، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا اس عمل کرنے کا، وَلَكِنَّكُمْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور لیکن تم جانتے نہیں تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، تم جھٹلاتے رہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا جو اس دن کام نہ آئے گا ان گناہ گاروں کو، ان ظالموں کو، معذرتہم، ان کا معذرت کرنا، معافی مانگنا، وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ تم معافی مانگو، تمہاری معافی قبول نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان ہے معافی مانگ سکتا ہے، گناہ کر لیا اللہ سے معافی مانگ لے، پھر گناہ ہو گیا پھر معافی مانگ لے، پھر ہو گیا پھر معافی مانگ لے، یہاں تک کہ 100 مرتبہ گناہ ہو جائے 100 مرتبہ معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے خوش ہوتا ہے جو انسان اللہ سے بار بار معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہوں کی صفت رکھی ہے، ورنہ فرشتہ نہ بنا دیتا، فرشتوں تو تھے جو گناہ نہیں کر سکتے، انسان کو بنایا اس لیے گناہ کر کے معافی مانگے گا، اگر گناہ ہی نہ کرتا انسان تو اللہ کی صفت غفاریت کہاں جاتی، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کہاں جاتی، وہ کب کام آتی؟ اللہ تعالیٰ تو اس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے جو گناہ کر کر کے بار بار معافیاں مانگتا ہے، اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں بار بار معافی مانگے۔ دنیا میں تو انسان کو معافی مل جائے گی، قیامت کے دن نہیں ملے گی۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، وہاں صرف بدلہ ملے گا، دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہاں پھر موقع نہیں ملے گا کہ گناہوں سے معافی مانگ لیں یا پھر گناہ بخشوا لیں، موقع نہیں ملے گا۔ اور روایات میں آتا ہے جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہیں طلوع ہو جاتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے رہیں گے۔ جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو گیا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آج بھی وقت ہے انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں کئی طرح کی، ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، مشرکین کو، نافرمانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، واقعات سنائے پہلی قوموں کے، عذاب کے واقعات سنائے، قارون کے، فرعون کے، حامان کے، نمرود کے، سب کے واقعات سنائے، سب کی مثالیں دی ہیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، ہر ایک کی طرف وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور جو تم لائے ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں یہ کافر ان انتم الا مبطلون، تم سب جھوٹ بول بناتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لاتے تھے، سناتے تھے، قرآن کی آیات سناتے تھے، معجزات ظاہر ہوئے، معجزات دکھائے، انہوں نے مانگے بھی، مشرکین نے معجزات مانگے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد کہتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ نبی کو کہتے تھے تم جھوٹے ہو، تم آپ خود ہی یہ ساری چیزیں بنا لیتے ہو، ایک آدمی تمہاری تصدیق کر دیتا ہے، آپ پڑھ کر سناتے ہو تو وہ تمہاری تائید کر دیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، بس اس طرح آپس میں مل جل کر بنو کے اور اس طرح ایک دوسرے تصدیق کرا کے ہمیں اگر بتا دیتے ہو تم جھوٹے آدمی ہو، تمہاری بات نہیں مانتے، معاذ اللہ نبی سے یہ باتیں کہتے ہیں۔ آج جیسے لوگ کہتے ہیں، ماڈرن دور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنی۔ تو علماء کو تو انبیاء کا وارث بنایا ہے، اب انبیاء تو نہیں آئیں گے، انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب تو علماء چلیں گے قیامت تک، وہ نبیوں کا جو مشن تھا، دین تھا، وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔
آج نبی نہیں ہے لیکن نبیوں کے وارث ہیں، ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے تم تو جھوٹ بولتے ہو، یہ کہاں آیا ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، بس یہ پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی یہی باتیں کی جاتی ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یوں مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے منافقین کافروں کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہم ان کے ہونٹوں پر مہریں لگا دیں گے، یہ بول نہیں سکیں گے، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے جو ہے اعضاء بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، تو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے کون کون سے گناہ کیے، دنیا میں کیا کرتے رہے۔ زبان خاموش ہو جائے گی، نہیں بولے گی، انسان کے اعضاء بتائیں گے کہ اس آدمی نے کیا کیا گناہ کیے۔ کہاں بچ کے جاؤ گے، کہاں انسان بچ کے جائے گا؟ منافقین سے کہا جا رہا ہے نختم علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کو اچھی بات سمجھ نہیں آئے گی، ان کو سچائی صداقت سمجھ نہیں آئے گی، یہ کفر پر ہی رہیں گے، کفر پر ہی جمے رہیں گے، کیونکہ ان پر کفر کی مہر لگ چکی ہے۔ علی قلوب الذین لا یعلمون، یہ نہیں سمجھتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بس آپ کو یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو تانے دے رہے ہیں، ساحر مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بس آپ صبر کریں۔ اور اہل ایمان کو قیامت تک یہ حکم دے دیا کہ جو کچھ کوئی کہتا ہے، برا بھلا کوئی کہتا ہے، خاموش ہو جاؤ، صبر کر کے رہو۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو نبی سے وعدہ کیا کہ آپ کو فتح ملے گی، مسلمان غالب آ جائیں گے، مکہ فتح ہو جائے گا، صحابہ کی تعداد بڑھتی جائے گی، لوگ جو در جو دین میں اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچ ہو کر رہے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اس کے بعد صحابہ کی تعداد پھیلی ہے، مسلمانوں کی تعداد پھیلی ہے، اور تقریباً 40 سال کے عرصے میں مسلمان آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے لگے، آدھی سے زیادہ دنیا پر صحابہ پھیلے اور خلافت قائم ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر وہی کمزوری کا دور آ گیا، پھر وہی دین مسلمان پیچھے ہٹتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ وعدہ سچ ہو کر رہے گا۔ وَلَا يَسْتِفَنَّكَ، آپ غمگین نہ ہوں، الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، آپ ان پر غمگین نہ ہوں کہ میری بات کیوں نہیں مانتے، مجھے جھوٹا کیوں کہہ رہے، مجھے ساحر مجنون کیوں کہہ رہے۔ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، آپ غمگین بھی نہ ہوں، آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ ان کو آپ نے دعوت ایمان کی دولت کیوں نہیں دی، پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ چاچا قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے یہ کہہ دیا کہ فتح مسلمانوں کو ہی ملے گی، فتح مسلمانوں کے قدم چومے گی، کافر چاہے غالب آ جائے، ایک دن آئے گا کہ کافروں کا زوال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، تو فرمایا کہ اس وقت کافر ختم ہو جائیں گے، مسلمان ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جنگ کریں گے، کافروں سے جنگ کریں گے۔ پھر وہ زمانہ آ جائے گا جب سارے مسلمان ہوں گے، کوئی کافر نہیں ہوگا۔ تو وہ سارے دور آنے ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی حوصلہ رکھنا چاہیے کہ دین پر چلنے میں مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، سب کچھ برداشت کرو، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ اللہ نے سارے وعدے فرمائے ہیں وہ انشاءاللہ سچ ہو کر رہنے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا